وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ کل اس بات کا بیان تھا پچھلی آیت کے اندر، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او متم لمغفرہ، او متم یا اللہ کے راستے میں مر جاؤ، یا تو تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا اللہ کے راستے میں فوت ہو جاؤ۔ اور ان دونوں چیزوں کی تفسیر بڑی تفصیل سے بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا اس کے کیا معنی اور تفسیر ہیں، اور اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا اس کے کیا معنی اور تفصیل ہے۔ اللہ کے راستے میں قتل کیا جانا میدان جہاد میں، اور اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا کہ آپ اپنی زندگی دین کی تبلیغ اور قرآن کے پڑھنے، قرآن کے پڑھانے، حدیث کے پڑھنے، حدیث کے پڑھانے، دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں گزار دیں، تو اس صورت میں اللہ کے راستے میں فوت ہو جانا۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت جو ہے ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو وہ جمع کرتی ہیں۔ اور اس کا پھر بہت ڈیٹیل سے بیان ہوا تھا کہ جو وہ لوگ جمع کرتی ہیں چیزیں، اللہ کی مغفرت اور رحمت کس کس کانٹیکس میں کم و بیش جو انسانی سوچ کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ کیسی بہتر ہے ان چیزوں سے جو کہ یہ لوگ دنیا میں جمع کرتی ہیں۔ اب آگے فرمایا جس کا بیان آج ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں جنس ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ذکر بھی فرمایا اور رحمت کا ذکر بھی فرمایا، اور قتل کیے جانے کا بھی ذکر فرمایا اور فوت ہو جانے کا بھی ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور یہ آخرت کے جو 3 مرتبے ہیں یا درجات ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز جنسی ہے۔ اب پہلا مرتبہ کیا ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات، کہ دوزخ کے عذاب سے نجات حاصل ہو۔ اب اس کی طرف تو مغفرت سے اشارہ فرما دیا گیا، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ہو، اس کی طرف رحمت سے اشارہ فرما دیا گیا، اور سب سے جو بلند مرتبہ ہے مغفرت اور رحمت کے بعد دوزخ اور کے عذاب سے اور جنت کے حصول کے لیے، اس میں دخول کے لیے، اب اس کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا اور اس کی ذات سے ملاقات، اللہ سے ملاقات، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ تو اب اس مرتبے کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اس مغفرت کا، اس رحمت کا ذکر کرنے کے بعد کہ بھلے تم میدان جنگ میں قتل کیے جاؤ، بھلے تم اللہ کے راستے میں فوت ہو جاؤ، تو اس رحمت یا مغفرت کے بعد اب آگے ذکر فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو دونوں صورتوں میں اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی ہیں جو
اللہ کے پہلے دوزخ کا ذکر ہوا، پھر جنت کا ذکر ہوا، پھر اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا، اللہ کے دیدار کا ذکر ہوا، اللہ سے ملاقات کا ذکر ہوا۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتی ہیں، اللہ کی کہ کہیں ہمیں اللہ کا عذاب نہ ہو، ہم دوزخ میں نہ ڈال دیے جائیں، جہنم کی آگ میں نہ جلائے جائیں، وہ دوزخ کی عذاب سے یا اللہ کے عذاب کے خوف سے وہ عبادت کرتی ہیں۔ تو یہ عبادت کا پہلا درجہ ہے جو اللہ کے خوف سے عبادت کرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کی تمام میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت کی تمام لالچ میں، جنت کی رغبت میں کہ ہمیں عبادت کرتی ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے عبادت کا۔ پہلا درجہ کہ جو خوف سے عبادت کرتی ہیں کہ کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر عبادت۔ اور دوسرا درجہ جو جنت کی تمام اللہ کی عبادت کرتی ہیں، یہ اس سے ذرا بڑا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک درجہ جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ محض اور محض اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات کے شوق میں اس کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور یہ سب سے بلند درجہ ہے جن سے عبادت کا۔ تو اسی لیے اگر آپ غور کریں پچھلی آیات اور اس آیت کو اگر آپ ساتھ ملائیں تو پھر پہلے کس کا؟ جہنم کا ذکر ہوا، پھر جنت کا ذکر ہوا۔ جہنم کا ذکر اس کانٹیکسٹ میں ہوا کہ اس سے بچنا ہے، اور جنت کا ذکر اس کانٹیکسٹ میں ہوا کہ اس میں داخل ہونا ہے۔ اور پھر تیسرا ذکر اب جو آگے اللہ پاک فرما رہا ہے وہ یہ فرما رہا ہے کہ لوگ اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے جن سے بھلے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی یہی تھا کہ بھلے وہ قتل کیے جائیں، بھلے وہ اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں۔ اب اس آیت میں بھی یہی کہ اب پہلے فوت ہونے کا ذکر ہے، پھر قتل ہونے کا، بھلے وہ فوت ہو جائیں، بھلے وہ قتل کر دیے جائیں، تو وہ اللہ کی طرف اللہ کے دیدار کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ تو 3 درجے ہو گئے۔ تو پہلا درجہ کہ جو جہنم سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اوپر درجہ جو جنت کے لالچ میں جنت کی تمامی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے اوپر درجہ جو محض نہ جہنم کا معاملہ ہے نہ جنت کا معاملہ ہے، جو فقط اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار کے لیے کہ وہ ہمارا خالق ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، تو وہ ہمارا معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ جن سے ہے۔ تو امام فخر الدین رازی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے بدن بہت لاغر اور چہرے کمزور ہو چکے ہوئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے اوپر عبادت کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ تم اللہ سے کس چیز کی طلب کرتے ہو کہ عبادت کر کے وہ اتنے ان کے جسم کمزور ہو چکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت بعید ہے کہ وہ تم کو عذاب سے نجات نہ دے۔ تو یعنی یقیناً وہ تمہیں عذاب سے نجات دے دے گا جب تم جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تم اس کی عبادت کرتے، تو پھر اس کا کرم جو ان سے ہے، اس کا فضل جو ہے، یہ اس سے بڑا بہت بعید ہے کہ وہ تم کو عذاب سے نجات نہ دے، نہیں وہ تمہیں عذاب سے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے بدن پر بھی عبادت کے آثار تھے، عبادت کے آثار۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ تم اللہ سے کس چیز کو طلب کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو ان کو دیا تھا
جو ان سے دوزخ کے ڈر سے جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کرم یعنی اللہ کے فضل سے بڑا بعید ہے کہ اللہ تم کو جنت اور اپنی رحمت عطا نہ کرے، یعنی یقیناً جب تم جنت کے لیے خواہش رکھ کر اس کے بعد وہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسری قوم کے پاس سے گزرے تو ان پر عبادت کے آثار ان کے جسم پر، ان کے چہروں پر، خد و خال پر بہت زیادہ تھے، تو ان سے سوال کیا کہ بھئی تم بتاؤ تم کس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم کسی چیز کی رغبت سے عبادت کرتے ہیں نہ کسی چیز کی خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم فقط اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، بس ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ دوزخ کے ڈر سے نہ جنت کے لالچ میں، ہم اس خالق کائنات کی کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم بغیر کسی لالچ کے، کسی طمع کے، کسی ڈر، کسی خوف سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلص بندے ہو اور تم واقعی سچے عبادت گزار ہو، یعنی جو عبادت کا حق ہے وہ تم ادا کر رہے ہو۔ تو وہی چیز جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ان آیات کی اگر آپ ترتیب پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ جو اس کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، پھر رحمت کا ذکر کیا، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ثواب کی طلب میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اخیر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی عبادت محض اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب ہے، مالک ہے، معبود ہے، خالق ہے، اور یہ عبادت کرنے والوں کا سب سے بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا جو شرف قرآن کے اندر بیان کیا وہ کیا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کے لالچ میں اس کی عبادت کر رہے ہیں، نہ وہ کسی چیز کے ڈر سے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہوں گے، سچی عزت کے بلند مقام میں، بڑی قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تو چونکہ ان لوگوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور اس کی ملاقات کے شوق میں ریاضت کی، اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے پاس اور ان کے اللہ کے قریب اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، جو نہ تو کسی ڈر سے نہ کسی لالچ سے، وہ فقط اللہ کو اپنا معبود حقیقی سمجھتے ہوئے، اپنا مالک سمجھتے ہوئے، اپنا خالق سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف جن سے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اچھا، مگر اب یہ تو تھی ان آیات کی ایک ظاہر تفسیر، ایک ظاہر انٹرپریٹیشن، ٹرانسلیشن، مگر ایک اب ان آیات کی ترجمے اور تفسیر سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ دوزخ یا دوزخ کے عذاب سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، یا جنت اور جنت کے طمع میں عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے، وہ طمع رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اس سے یہ معنی نکلتے ہیں نا بھی پھر دوزخ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر دوزخ کے عذاب سے ڈرنے کی کیا ضرورت، پھر جنت کا طمع رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں جنت کی خواہش نہیں رکھنی جن سے، یا ایسے اس معاملے میں پھر کئی لوگ کچھ ایسے کلمات بول جاتے ہیں جو کہ شریعت کے قانون کے مطابق بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب سے نجات
اور مغفرت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ قرآن کریم کے اندر والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میری امید وابستہ ہے کہ وہ قیامت والے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اور یہ کوئی عام بندہ دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جہاں سارے صوفیاء مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے میری امید اس سے وابستہ ہے کہ وہ قیامت والے دن میری خطائیں معاف فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور جگہ قرآن کریم، جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے۔ اچھا، اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قیامت کے دن اپنی خطاؤں کی معافی مانگی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی مجھے شرمندہ نہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کہیں یعنی مجھے دوزخ سے محفوظ رکھنا ہے، جہنم سے محفوظ رکھنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے لیے دعا فرمائی ہے، اور اس کے بھی قرآن وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، حضرت عظیم اولو العزم نبی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی قیامت کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کر رہی ہیں، تو پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں تو قیامت کے عذاب اور جہنم سے میں نہیں ڈرتا، یا مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن سے، تو یہ شریعت کا ایسا قانون نہیں ہے۔ وہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ تو جنت کے لالچ میں اور نہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے اور نہ اللہ کی نعمتوں کے لالچ میں وہ اللہ کی عبادت، اس کا مطلب چونکہ اس میں ایک اس میں کانٹیکسٹ یہ آ جاتا ہے یا پرسپیکٹو یہ آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر کسی چیز کے یا تو لالچ میں یا پھر کسی چیز کے ڈر سے یہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ نہیں، عبادت جو ہو، عبادت وہ ہونی چاہیے جس میں نہ تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، نہ جنت کا کوئی طمع ہو، خالص اللہ کی رضا اور اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے وہ عبادت ہو۔ لیکن دوسری طرف اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نہیں، دوزخ سے ڈرنا جون سا یا جنت کا حصول، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت کو کیا کرنا ہے جون سا، یعنی جنت کو ایک معاذ اللہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بس مجھے یا تو خدا کی رضا چاہیے، میں نے جنت کو کیا کرنا ہے، یا مجھے تو مدینہ منورہ چاہیے، میں نے جنت کو کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ آپ کو ایسا کہتے ہوئے مل جائیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ جب حضرت اتنے بڑے نبیوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جہنم اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اور دوسرا کیا کہتے ہیں ہمیں جنت اور وہ رحمتوں والی برکتوں والی جو جنت ہے اس کے وارثوں میں شامل فرما، تو پھر بات پیچھے کیا رہ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے ثبوت میں کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جبریل اور میکائیل کے رب، یا فرمایا اے اسرافیل کے رب، اور اس راوی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ جبریل میکائیل کے رب، یا فرمایا اسرافیل کے رب، میں دوزخ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا تو خود نبیوں کے تاجدار نے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ
میری قبر کے فتنے مجھے، اے اللہ میں قبر کے فتنے، دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے اور جہنم کی گرمی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جنت میں داخل فرما، مجھے جنت عطا فرما، جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے دوزخ سے پناہ میں رکھ، مجھے دوزخ سے پناہ میں رکھ، تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ، اس کو دوزخ سے پناہ میں، یعنی جس نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اس کو جنت عطا فرما۔ اور جس نے دوزخ سے پناہ کی دعا مانگی تو دوزخ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے محفوظ فرما۔ یہ احادیث جو میں نے بیان کی ہیں، پچھلا سارا جو میں نے بیان کی ہے، یہ اس کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں کہ کہیں کوئی بندہ ان آیات کی جو ایک ٹرانسلیشن ہے اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر دوزخ سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے اور جنت کے حصول کی بھی ضرورت نہیں، بس پھر ٹھیک ہے جو عبادت ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، تو وہ کہیں جنت کو حقیر نہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، سمجھنا شروع کر دے، کیونکہ پہلا درجہ اللہ نے ان کا بیان کیا جو دوزخ کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، دوسرا درجہ ان کا بیان کیا جو جنت کے میں دخول کے لیے یا جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تیسرا درجہ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ اللہ نے ان کا بیان کیا جو نہ تو دوزخ کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر، نہ جنت کے طمع کے اندر، خالص اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا خالق سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اصل سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جن سے۔ تو یہ احادیث پھر بعد میں نے اس لیے بیان کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آیات میں نے بیان کی کہ انہوں نے اللہ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ اور جنت کے دخول کے لیے دعا فرمائی ہے، جنت میں دخول کے لیے کہ یا اللہ جنت میں ہمیں داخل عطا فرما۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے جون سے، یا جنت کو اس طریقے سے اپنی گفتگو کرنا جون سے ہے؟ تو پھر نبیوں کے تاجدار نے دعا فرمائی کہ یا الہ العالمین، کہ اے رب میں دوزخ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی گرمی سے پناہ میں آنے کی دعا فرمائی۔ پھر حضرت انس بن مالک سے کہ جو بندہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سوال کرے تو جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اور جو 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ کی دعا کرے تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ صاحب اخلاص کون ہوگا؟ آپ سے زیادہ کوئی صاحب اخلاص ہوگا؟ جی، تو جب آپ نے خود دوزخ سے کوئی کہ جی میں اخلاص کی ایسے مقام پر فائز ہوں کہ مجھے دوزخ سے بھی نہیں، مجھے جنت سے بھی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر کون فائز ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود دوزخ سے پناہ کی دعا کی ہے اور پھر اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ یہ دعا کرو، تو دوزخ سے پناہ طلب کرنے کا عمل یہ گھٹیا یا معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ تو نبیوں کے تاجدار کا عمل ہے دوزخ سے پناہ مانگنے کا، جو ان سے دعا کرنا۔ اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے جس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہی ہیں، اور اس کے اوپر فردوس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم اللہ سے جب بھی سوال کیا کرو جنت کا، تو جنت میں فردوس کا سوال کیا کرو، فردوس کا سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ تمہیں جنت فردوس عطا فرمائے۔ جنت نعیم ہے، جنت عدن ہے، جنت الماوا ہے، اور بے شمار جنتیں ہیں، تو تم جنت فردوس کا سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے جن سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام احادیث سے یہ چیز واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عذاب سے نجات کی اور جنت کے حصول کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے، اور اپنی امت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے ان دعاؤں کی۔ تو اس لیے کوئی شخص کتنا ہی بڑا صاحب اخلاص کیوں نہ ہو یا صوفی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے اسے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اور یہ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لائق نہیں ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ اللہ کے اولو العزم بندوں اور مقربین کا خاصہ ہے جو خدا سے ملاقات کریں گے، جو خدا کا دیدار کریں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اس کو بھی شرف ملاقات عطا کرے اور اپنے دیدار سے نوازے، تو یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا کہ یہ تو جنتی شخص ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا کہ یہ تو جنتی شخص ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جب اس بندے کی بات سنی تو آپ رونے لگ گئے اور فرمایا میں جنت کے کہاں لائق ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے دی تو یہ ہی اس کا میرے پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہوگا۔ جب کسی بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ تو جنتی شخص ہے، آپ نے فرمایا میں جنت کے کہاں قابل ہوں، خدا مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے، یہی اللہ کا میرے پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ایک بات ہے کہ ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں جنت کے لائق کہاں ہوں، خدا مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہی اس کا میرے پر بڑا فضل اور بڑا کرم ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی جو اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا، بعض صوفیہ ایسے تھے جو جنت کو اپنے لائق نہیں سمجھتے تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں جنت ہمارے لائق نہیں ہے۔ پھر اپنی ان کی انٹرپریٹیشن ہیں، اپنی گفتگو ہیں، تو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ جنت تو وہ جگہ ہے جس کے حصول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نقطہ ایک جون صحیح یاد ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو عبادت میں صرف یہ نیت کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کا معبود ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور کسی غرض اور ثواب کی نیت سے عبادت نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نہ بھی عطا فرمائے تب بھی وہ مالک ہے اور بندہ اس کا مملوک ہے، تو اس کے بندہ ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ کی عبادت لازم ہے، وہ لازم عبادت کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی اس نیت سے کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
جن عبادات پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا وہ ضرور اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے وہ دعا کرتا رہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبیوں کے تاجدار کی سنت ہے۔ اور نبیوں نے جیسے آیات میں نے بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، مجھے جنت عطا فرما، یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، یہ بھی تو ایک عبادت کا حصہ ہے۔ تو اس کے حکم پر عمل کرنا اس کی اطاعت ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کو معاذ اللہ حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کو بڑی عظمت اور بڑی شان کے ساتھ بیان کی ہے۔ جنت کی نعمتیں جو سی ہیں، جنت کی نعمتوں کو حقیر جاننا معاذ اللہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بھئی جس جنت کی تعریف خدا نے قرآن کے اندر بڑی شان اور عظمت کے ساتھ کی ہے، اس جنت کو تم حقیر جانو جون سے۔ تو البتہ اللہ کی جو ذات سے ملاقات اور اس کا دیدار ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں بھی جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، جب اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار عطا فرمایا جائے گا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو خدا کا دیدار ہے، جو لوگ جنت کو حقیر سمجھتے ہیں یا چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو خدا کا دیدار چاہیے، جنت نہیں چاہیے، یا ہمیں تو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو خدا کا دیدار ہے وہ بھی بندے کو ملے گا کہاں پر؟ جنت میں۔ وہ کہیں اور ملنا ہے جو اللہ کا دیدار ہے، جو اللہ سے ملاقات ہے؟ وہ اللہ کا جو دیدار ہے، اللہ سے جو ملاقات ہے تو وہ بھی جنت کے اندر، جنت کے اندر۔ تو پھر جنت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے کہ جنت کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اچھا، بعض جو اپنے آپ کو اہل محبت کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، ہمیں مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، اور مدینہ منورہ کے مقابلے میں جنت کو حقیر سمجھتی ہیں، جنت کو حقیر سمجھتے ہیں مدینہ منورہ کے مقابلے۔ مگر اس میں علماء نے کیا بیان فرمایا، بزرگان دین نے، مفسرین نے کیا بیان فرمایا؟ وہ یہ غور نہیں کرتے جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے، اور مدینہ منورہ کے سامنے جنت کو حقیر سمجھتی ہیں۔ وہ یہ اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ مدینہ منورہ کی جو عظمت اور محبت ہے، محبت وہ اس وجہ سے ہے، مدینہ منورہ سے ہم سب کو کیوں محبت ہے بتائیے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کا محبوب موجود ہے، نبیوں کے تاجدار موجود ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیڈنس ہے، مسکن ہے، حضور وہاں پر تشریف فرمائیں۔ تو اس لیے ہر بندہ، وہ ہمیں مدینہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ وہ ذرا یہ ایک سوال ہے، وہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ بھئی مدینہ منورہ کی جو آپ کے دل میں محبت ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں نبیوں کا تاجدار موجود ہے۔ مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ مدینہ منورہ حضور کا مسکن عارضی ہے، اور حضور کی جو رہائش یا مسکن مستقل ہے وہ تو جنت میں ہے، وہ جنت میں۔ تو اگر بندہ اس چیز کو سمجھ جائے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جنت کا مرتبہ اور جنت کا مقام کیا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ حضور کا عارضی مسکن ہے، جہاں کچھ عرصے کے لیے آپ ہیں۔ جنت حضور کا دائمی مسکن ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہیں آپ کی تشریف آوری ہوگی۔ تو اگر حضور کے مسکن ہونے کی وجہ سے، فار ایگزامپل سپوز مدینہ منورہ ہمیں محبوب ہے، تو جنت تو پھر ہمیں زیادہ محبوب ہونی چاہیے،
کیونکہ مدینہ منورہ آپ کا عارضی مسکن ہے اور جنت آپ کا دائمی مسکن ہے، جنت آپ کا ہمیشہ کے لیے مسکن ہے، تو پھر جنت ہمیں زیادہ مدینہ منورہ سے بھی پھر محبوب ہونی چاہیے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ کے جس حصے میں آرام فرمائیں، روضہ رسول، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے میں آرام فرمائیں وہ بھی تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان میں جتنی جگہ ہے، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں اور بعد میں بھی جنت میں ہوں گے، بعد میں بھی جنت میں ہوں گے، یعنی قیامت کے بعد بھی جنت میں ہوں گے۔ تو اول آخر جنت ہی کو محبوب قرار دینا چاہیے، اور مدینہ منورہ کی محبت جو ہے وہ بھی سر آنکھوں کے اوپر دل و جان سے۔ البتہ جس جگہ آپ کا جسد انور ہے وہ کعبہ، عرش اور جنت سے بھی افضل ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور آج موجود ہے وہ کعبۃ اللہ، عرش اور جنت سے بھی افضل اور اعلیٰ مقام ہے۔ تو خیر یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگلی آیت کے اندر کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔